تو حضور علیہ السلام سراپا رحمت ہے۔ تو سراپا رحمت وہی ہو سکتا ہے جن کے صدقے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جن کے صدقے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ السلام تمام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، حضور علیہ السلام تمام انبیاء کے لیے بھی رحمت ہے۔ انسانوں کے لیے کیسے رحمت ہے؟ آپ دیکھ لیں پیچھے جتنی بھی قومیں آئی، جب ان کے پاس ان کے نبی آتے، جب وہ قوم اپنے نبی کی نافرمانی کرتی، اللہ کی نافرمانیاں کرتی، جب وہ حد سے تجاوز کر جاتی تو ان کے پاس طرح طرح کے عذاب آتے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ تفسیر پڑھ کے دیکھیں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ جتنے بھی قدیم شعراء ہیں ان کے کلام اٹھا کر دیکھ لیں، پیچھے جتنی بھی قومیں آئی جب انہوں نے نافرمانیاں کی ان کے ساتھ کیسا انجام ہوا، ان کو عبرت بنا کے رکھ دیا گیا کہ بعض قومیں جب اللہ کی نافرمانی کرتی ان کی شکلیں تبدیل کر دی جاتی، بعض کی شکلیں بندر کی طرح کر دی جاتی، بعض کی شکلیں خنزیر کی شکل میں تبدیل کر دی جاتی، بعض پر طرح طرح کے عذاب آتے تو قوم کو ہلاک کر دیا جاتا۔ لیکن جب میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے تمام کے تمام عذابات اٹھا دیے گئے۔ رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا کیا محبوب اب رب کی یہ شان نہیں ہے جب آپ ان میں تشریف لے آئے ہیں، آپ تشریف فرمائے ہیں تو آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی امت کو عذاب ہو۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، پورا قرآن حضور علیہ السلام کی شان و شوکت سے بھرا ہوا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور علیہ السلام کی جب تعظیم و توقیر کی جائے، جب حضور کی عظمتوں کو بیان کیا جائے، حضور کی صفات کو بیان کیا جائے تو بدعتی ہونے کے فتوے لگ جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے۔ میں نے کہا تم قرآن اٹھا کے دیکھ لو، پورا کا پورا قرآن حضور کی شان و شوکت بیان کر رہا ہے۔ اس طرح میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا چہرہ بتا، قرآن نے کہا والضحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی زلفیں بتا، قرآن کہتا ہے واللیل اذا سجا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نظر بتا، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی آنکھیں بتا، قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے ہونٹ بتا، قرآن کہتا ہے ولسان وشفتین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا سینہ بتا، قرآن کہتا ہے الم نشرح لک صدرک۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی رسالت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا الرسول۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی نبوت بتا، قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا شہر بتا، قرآن کہتا ہے لا اقسم بھذا البلد۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی معراج بتا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی سیر بتا، قرآن کہتا ہے مکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کے اوصاف بتا، قرآن کہتا ہے بشیرا نذیرا داعیا الی اللہ سراجا منیرا۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا خاتم النبیین ہونا بتا، قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کی باتیں بتا، قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا بے مثل بشر ہونا بتا، قرآن آقا کا افضل البشر ہونا بتا، قرآن کہتا ہے کہ انما انا بشر۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن آقا کا نور ہونا بتا، قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، پورا قرآن حضور کی شان و شوکت کو بیان کر رہا ہے، حضور کی عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا آج اگر ہم حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھتے ہیں، ہم حضور کی شان و شوکت بیان کرتے ہیں تو بدعتی ہونے کے فتوے لگ جاتے ہیں۔ یہ تم نے کہ آج 1450 سال بعد جس بدعت کو ایجاد کر دیا ہے، کیا یہ کام صحابہ نے کیا؟ میں نے کہا تو صحابہ کی کیا بات کرتا ہے جو حضور علیہ السلام کی ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی، حضور علیہ السلام ابھی جلوہ گر نہیں ہوئے، حضور علیہ السلام کے تذکرے، حضور علیہ السلام کے قصیدے حضور کی تشریف آوری سے پہلے بھی ہو رہے تھے۔ میں نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام کا دور ہے، حضرت داؤد علیہ السلام 1000 سال قبل حضور علیہ السلام سے، تو حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ لیکن حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے زمین پر ایک ریگتے ہوئے کیڑے کو دیکھا،
تو آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ سوچنے لگے گویا کہ داؤد علیہ السلام دل ہی میں خیال کرنے لگے کہ اللہ اے مولا تو نے زمین کو بنایا، اس میں تیری حکمت۔ داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو نے زمین کو بنایا، اس میں تیری حکمت، تو نے آسمان کو بنایا، اس میں تیری حکمت، تو نے سورج کو بنایا، اس میں تیری حکمت، تو نے چاند کو بنایا، اس میں تیری حکمت، تو نے پہاڑات کو بنایا، سمندروں کو بنایا، دریاؤں کو بنایا، اس میں تیری حکمت، تو نے تمام حیوانات کو بنایا، نباتات کو بنایا، جمادات کو بنایا۔ مولا الغرض تو نے پوری کائنات کو بنایا، پوری کائنات میں تیری حکمت۔ داؤد علیہ السلام عرض کرنے لگے مولا تو نے اس کیڑے کو بنایا ہے، اس کیڑے میں کیا حکمت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کیڑے کو قوت گویائی عطا کی، اللہ نے اس کیڑے کو بولنے کی قوت اور طاقت عطا کی۔ وہ کیڑا اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، اللہ نے جب سے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے، اللہ نے میری ڈپٹی لگائی ہے، میں سارا دن، میں پورا دن اللہ کی استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پورا دن تو اللہ کی استغفار کرتا ہے، رات کو آرام کرتا ہوگا، سو جاتا ہوگا؟ نہیں، بلکہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام، میں پورا دن اللہ کا استغفار کرتا ہوں، جب رات آتی ہے تو میری ذمہ داری بدل جاتی ہے، میری ڈپٹی تبدیل ہو جاتی ہے، میری زندگی چینج ہو جاتی ہے۔ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے نبی جب رات آتی ہے تو میں پوری رات اللہ کے نبی کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہزاروں سال قبل زمین پر جو رینگنے والا کیڑا تھا، اس کو میرے نبی کی عظمت کا پتہ تھا، اس کو میرے نبی کی شان و شوکت کا پتہ تھا۔ زمین پر رینگنے والا کیڑا حضور علیہ السلام کی شان و شوکت پر درود کے نذرانے پیش کر رہا تھا۔ تو آج اگر ہم درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں